السلام علیکم۔ آج ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو آج ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا ہے کہ سورہ اخلاص جو ایسا ہے، جو اللہ کا کیا ہے بچوں، ایک اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو سورہ اخلاص میں آج ہم اللہ کا تعارف پڑھیں گے کہ اللہ کون ہے۔ چلیے ہم سورہ اخلاص کی شروعات کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، جیسے کل کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں، کہہ دیجئے ہوا وہ، اللہ احد ایک، مطلب یہاں پہ ہم جو سورہ اخلاص کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، جو یہ ہماری جو آیت ہے سورہ اخلاص، وہ کیا بیان کرتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کرتی ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو ہم نے سورہ اخلاص کی پہلی آیت پڑھا ہے، قل هو اللہ احد۔ کل یعنی کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ احد ایک۔ تو کہہ دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ قل اللہ احد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہماری جو ہے قل اللہ احد، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کہہ دو یہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، مطلب اللہ ہر ایک ہے، اور وہ اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے، ہمسایہ نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے؟ جیسے عرب زمانے میں جب ہم بھی پیدا نہیں ہوتے، میں بھی نہیں پیدا ہوں گی بچوں، آپ بھی نہیں پیدا ہوں گے۔ بہت زمانے میں جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تھے، تو وہاں پہ جب کافروں نے ان سے پوچھا کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ کیسا دکھتا ہے، کیسا نظر آتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اس کا حسب نظر بیان کر کے اس کا تعارف تو کروائیے کہ آپ نے واقعی اپنے خدا کو دیکھا ہے کہ آپ کا جو خدا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ کیسا نظر آتا ہے، کیسا دکھتا ہے، شکل صورت کا کیسا ہے؟ اس کے جواب میں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا کافر کو؟ یہ صورت نازل ہوئی، روح المعانی، بحولہ، بہیقی اور طبرانی وغیرہ۔ یہ قرآن کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، صرف ایک لفظ کا اس سے پورے معنی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس دوران جب کافروں نے ان سے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے، کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے کہ آپ کا خدا کیسا نظر آتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ تو ہمارے جو پیغمبر ہے، آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کافروں کو کیا جواب دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ہے کہ اس کے نہ اجزا ہیں، نہ حصے ہیں، نہ اس کی صفات، اور یہ صفات کسی میں پائی جاتی نہیں ہے، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہے۔ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ تو انہوں نے کافروں کو کیا جواب دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ان میں جو اجزا ہے، ان میں جو خاصیت وہ کسی میں نہیں ملے گی، نہ ہی اس کے کوئی شکل صورت ہے، نہ ہی اس کے کوئی حصے، نہ کوئی اعضا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ مطلب جو ان میں ذات ہے، جو ان میں خصوصیات ہے، وہ کسی میں ان سے ملنے والی نہیں ہے۔ آئیے ہم سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز۔ تو یہاں پہ ہم سورہ اخلاص کا جو ترجمہ ہم پڑھیں گے، یہ سورہ اخلاص کی جو دوسری لائن ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ جب سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی ہم نے سورہ اخلاص کی دوسری آیت پڑھی ہے، اللہ الصمد، مطلب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ایسا خدا ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی تمام مخلوقات ہیں، چاند، سورج، ستارے، دریا، سمندر، اور یہ مچھلی، جانور، انسان، سب ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہم ہمارے رب العالمین اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن جو ہمارا پروردگار عالم جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہماری پوری کائنات کا مالک ہے، انہوں نے پوری دنیا بنائی ہے۔ تو ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں ان کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔
تو یہ قرآن کریم کے لفظ اور سمت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی ہے کہ اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں سمت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اور شیطان مردود سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ سب اسی کے محتاج ہے، وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور پر اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اور ہمیں دل کھول سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک دوست بنانا چاہیے کہ ہمیں چھوٹی چیزوں کی ضرورت پڑے تو ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اگر ہمارا بچوں جیسے ہمارا پیٹ بھی درد ہو رہا ہے یا ہمیں پڑھنے نہیں آ رہا ہے، ہمیں کوئی بیماری ہو یا ہمیں کسی چیز میں پریشانی ہو رہی ہے، تو ہمیں اللہ سے مدد حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو حل کر دے۔ لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ بعض آج کل جو ہمارا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کافی ترقی کر لی کہ لوگ خدا کو سرچ کرے کون خدا ہے، لیکن اس کے راز کو کسی نے نہیں جان پایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس کے محتاج ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، جو صفت ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ آئیے ہم سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں پہ لم یلد کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ نہ اس نے جنا مطلب بچوں یہ ہوتا ہے جیسے جو ایک عورت ہوتی ہے، جو مادہ ہوتی ہے، چاہے جانور ہو گیا یا جو انسان ہو گیا، جیسے ہم بھی تو جنے، ہماری ممی ہمیں جنی ہے، ہماری جو والدہ ہے۔ ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا۔ تو یہاں پہ جو جنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بچہ دینا، جیسے جو ایک عورت ہوتی ہے، جو مادہ ہوتی ہے، جانوروں میں جو مادہ ہوتی ہے وہ بچے جنتی ہے۔ جیسے جو ہماری جو امی ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے، اس نے بھی ہمیں جنا ہے، ہمیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر ہم دنیا میں آئے۔ تو مطلب یہ جو ہمارے خدا ہے اللہ تعالیٰ، وہ نہ جنے، مطلب نہ وہ لم یلد، نہ اس نے جنا ہے، نہ ہی اس نے کسی بچے کو جنا ہے، نہ وہ کبھی کسی سے جنے گئے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ مطلب ایسا نہیں جیسے ہمارے امی ابو ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں، ہمارے امی ابو کی اولاد ہوتی ہے، ہم ان کی اولاد ہے، لیکن جو ہمارے اللہ تعالیٰ ہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ مطلب ان کی کوئی اولاد نہیں، مطلب وہ ایسے نہیں ہے کہ انسان نہیں ہے، وہ الگ مخلوقات ہیں۔ مطلب ان کے بارے میں ہمیں مطلب وہ تنہا ایک ایسی کہ جن کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ پہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے جو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، انہوں نے مطلب وہ ایک کنواری لڑکی تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا شادی کا انہوں نے جنا، اور لوگ ان پہ تہمت لگانے لگے کہ جو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیغمبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے۔ ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت، ہمیں اللہ پہ ایمان لانا چاہیے کہ اللہ سوائے اللہ کی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آئیے ہم سورہ اخلاص کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے، جس سے ہماری جو سورہ اخلاص کی یہ جو سورہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ مکمل ہو جائے گی۔ ولم یکن لہو کفوا احد، یہاں پہ ابھی ولم یکن مطلب اور نہیں، لہو اس کا، کفوا ہمسر، احد کوئی، جیسے ہمسر اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا جوڑ بنایا، جیسے ہمارے امی ابو ہے، چاچا چاچی ہے، نانا نانی ہے، دادا دادی، خالہ خالو، ہر کسی کا جوڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنایا ہے، لیکن جو ہمارے اللہ ہے وہ تنہا ہے، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا بھی کوئی جوڑ ہوگا، عورت ہوگا، مرد ہوگا، جیسے ہر کسی کا جوڑ ہوتا ہے نا، لڑکا لڑکی اور نر مادہ،
لیکن ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس صورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہ ہم نے سورہ اخلاص میں اللہ کا تعارف پڑھا کہ اللہ کون ہے، اور ہمیں ان پر ہی ایمان لانا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے کہ جو ایک سے زیادہ خداؤں سے قائل ہے۔ دوسری آیت میں ان کی تردید جو اللہ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت رو قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ جو چوتھی آیت ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہے۔ مثلاً بعض مجسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور اندھیرے کا خالق کوئی۔ اس طرح اس مختصر صورت سے شرک کی تمام صورتوں کا باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ جیسے بعض لوگ پرانے زمانے میں، عرب کے زمانے میں جو لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، چاند کی، ستاروں کی، سورج کی، آسمان کی، پیڑوں کی، ان کی، لیکن ان سب کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ خدا ہے، یہ جو پیڑ ہے خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ مطلب سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، مطلب ہمیں اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ ہمیں ایسی جاہلانہ، ایسے بت پرستش نہیں کرنی ہے، ایسے خدا کی عبادت نہیں کرنی جو ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں سوچتا، نہ ہی ہمارے کام آتا۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے سورہ اخلاص کی آیت کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ اس طرح اس صورت کے شرک کی تمام صورتوں کے باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی، اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا، جس کی وجہ سے یہ ظاہر بظاہر ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس نے صورت میں ان میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے۔ اس صورتوں کو تلاوت کو بھی حدیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔ تو اسے ہم نے سورہ اخلاص میں اللہ کا تعارف پڑھا کہ اللہ کے سوائے کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے جنا، نہ ہی وہ کسی کو جنا، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ شکریہ۔